الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر کے زمانے کی قسم کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آئیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. عزیزان محترم، یہ مجالس سید الشہداء اور مجالس کہ جو احیاء امر اہل بیت کا سبب ہے، اور اس احیاء امر اہل بیت کی ائمہ نے تاکید کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ احیو امرنا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ رحم اللہ من احیا امرنا یا رحم اللہ امران کہ احیا امرنا، کہ تم اے ہمارے چاہنے والوں، معصومین کی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں تم ہمارے امر کا احیاء کرو، ہم اہل بیت کا جو امر ہے اس کو زندہ کرو. اور اس کے بعد دعا ہے معصوم کی، رحم اللہ من احیا امرنا یا رحم اللہ عمران کہ احیا امرنا، کہ خدا اس پر رحم کرے کہ جو ہم اہل بیت کے امر کو زندہ رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، امر احیاء امر اہل بیت جو ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے احیاء ہوتا ہے. روایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ مومنین کا ملنا اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علیہ خیسمہ سے فرمایا، اے خیسمہ، امام سے کہا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا ہے خیسمہ، اور ان سے کہنا کہ جو قوی ہیں وہ ضعیف کی مدد کریں، جو امیر ہیں وہ فقیروں کی مدد کریں، داد رسی کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کریں. اگر کہیں کوئی مر جاتا ہے تو ان کے جنازے میں شریک ہوں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں. اور اس کے بعد یہ آپ نے فرمایا کیونکہ ہمارا جو شیعوں کا ملنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اس سے ہم اہل بیت کا امر زندہ ہوتا ہے. تو اہل بیت کا امر کیسے زندہ ہو رہا ہے کہ مومنین جو شیعان آل محمد ہیں، جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور ولایت رکھتے ہیں، جب یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں، اور جو غریب جو ہیں امیر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس سے امر اہل بیت زندہ ہوتا ہے. اور بھی طریقے ہیں کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہم صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا احیو امرنا کہ ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کرو. تو کسی نے کہا کہ یابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ اہل بیت کا امر زندہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کا امر کو زندہ کرو، تو آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ اب یہ بات عجیب سی نہیں ہے کہ اہل بیت کا امر جو ہے ہم کو زندہ کون کرتا ہے؟ ہم کو تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا امر زندہ کرتا ہے، دین ہمیں زندہ کرتا ہے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کرو. تم کہا ہے کہ زندہ کرو، اور اس کے بعد دعا دی ہے کہ خدا رحم کرے اس پر، اس مرد پہ، اس شخص پہ کہ جو ہم اہل بیت کے امر کو زندہ رکھتا ہے. تو بہرحال پوچھا کسی نے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ بتائیے کہ کیف یحیی امرکم، آپ اہل بیت کا امر زندہ کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس اذا علموا محاسن کلامنا
لَتَّبَعُونَا، کیا کہنے عزیزان محترم. تو سوال کیا تھا کہ ہم آپ اہل بیت کا امر زندہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں گویا کہ اس روایت میں کہ جو بحار الانوار میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں، کہ پہلی چیز یہ کہ ان یتعلم علومنا، امر کو اگر زندہ کرنا چاہتے ہو، جو زندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے علوم ہے اس کو سیکھے، اور اس کے بعد جو ہے وَيُعَلِّمَهَا النَّاسَ، اور جو ہمارے علوم کو سیکھا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے اس کی. پہلی چیز کیا ہے کہ اہل بیت کے علوم کو سیکھے انسان. اہل بیت کو اگر امر زندہ کرنا ہے اور امام کی دعا لینی ہے، رحم اللہ، خدا رحم کرے اس مرد پہ یا اس شخص پہ کہ جو ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کرتا ہے. تو اگر کوئی امر اہل بیت کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے علوم کو سیکھے، اور جب ہمارے علوم کو سیکھ لے تو وہ یعلمها الناس، تو لوگوں کو سکھائے. کیوں لوگوں کو سکھائے؟ کیونکہ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا. تیسری اور آخری چیز، کیونکہ جب لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو سنیں گے اور جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ لَتَّبَعُونَا، تو وہ ہم اہل بیت کی اتباع کریں گے. تو اہل بیت کی اتباع کرنا بھی امر اہل بیت میں سے، احیاء امر اہل بیت میں سے ہے. بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امر اہل بیت کو زندہ کریں تو علوم کو سیکھنا چاہیے اہل بیت کے عزیزان مطلب. اور علوم آل محمد بہت ہیں، معارف بہت ہیں، اور انہی میں سے ایک مسائل احکام شریعہ ہیں، جو کہ ہماری ایک حصہ مسائل شریعہ کا بھی بیان کرنا ہے. 2-3 مسئلے کہ تاکہ احیاء امر اہل بیت کم سے کم ہو، اور البتہ مناقب اور فضائل یہ بھی سب احیاء امر اہل بیت میں سے ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ چلا تھا کہ نمازی کے لباس کی شرائط کیا ہیں. 6 شرطیں بیان کی گئی ہیں، 3 شرطوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب اس کو تکرار نہیں کریں گے. 4تھی شرط یہ ہے کہ جو نمازی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کا لباس جو ہے وہ درندے کے اجزاء میں سے نہ ہو.